قرآن کھولو بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک قاری کھو جاتا ہے، قاری حیران ہو جاتا ہے۔ اتنی بلندیاں، اتنا مقام، اتنا درجہ، اتنا شان شوکت، آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ بھی ان کا مقام بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی ان کا مقام بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے جب صحابہ کرام کی ان عظمتوں کو دیکھا، ان مقام کو دیکھا، ان بلندیوں کو دیکھا، ان شان و شوکت کو دیکھا، ان عظمتوں کو دیکھا، ان رفعتوں کو دیکھا، ان بلندیوں کے اعلیٰ معیار کو دیکھا، قرآن میں ان کا مقام دیکھا، حدیث میں ان کی شان دیکھی، قرآن میں ان کے سجدے دیکھے، ان کی نماز دیکھی، ان کے رکوع دیکھے، ان کی پیشانیوں کے نشان دیکھے، ان کی دعائیں دیکھی، ان کا جہاد دیکھا، ان کا قتال دیکھا، ان کا تڑپنا دیکھا، ان کے جذبوں کو دیکھا، ان کے لڑنے کو دیکھا، ان کی دوستی کو دیکھا، ان کی دشمنی کو دیکھا، اس کے رسالت میں تڑپنے کو دیکھا، محبت رسول میں قربان ہونے کو دیکھا، محبت رسول میں باپ کی گردن اڑانے کو دیکھا۔ ان کے ان عظمتوں کو دیکھ کے میں حدیث کی طرف آیا، حدیث میں جب دیکھا محمد الرسول اللہ کے فرامین کو پڑھتا چلا گیا، میں حیران ہوتا چلا گیا، آخر وہ بھی تو انسان ہیں، آخر وہ بھی تو اسی مٹی کے بنے ہیں، آخر وہ بھی تو ہماری طرح اسی طرح چہرہ رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، دل دماغ رکھتے ہیں، یہی وجود رکھتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ان کا اعلیٰ مقام کیوں ہے؟ ان کا اعلیٰ مرتبہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مؤدبانہ عرض کیا، یا رب العالمین آخر کیا وجہ ہے؟ تو نے صحابہ کو اتنی عظمتوں سے نواز دیا، اتنا مقام دے دیا، اتنی بلندیاں دے دی۔ رب العالمین نے کہا، اے فاروق اعظم کے غلام فاروقی، تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تو نے کتابوں کو ایک طرف پڑھا ہے، تو نے صحابہ کی عظمتوں کو تو پڑھ لیا، صحابہ کے مقام کو تو پڑھ لیا، صحابہ کے مرتبے کو تو پڑھ لیا، صحابہ کی شان کو تو پڑھ لیا، قرآن میں ان کے بیانات کو پڑھ لیا، ان کے سجدوں کو پڑھ لیا، ان کے رکوعات کو پڑھ لیا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ کے فرامین کے اندر ان کے مقام مرتبے کو تو نے پڑھ لیا، لیکن تو نے ایک طرف پڑھا ہے۔ ہاں تو ان کو بدر میں دیکھنا، وہ بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ کس جذبے کے ساتھ آئے تھے، 313 تھے، ادھر 1000 کا لشکر تھا، ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، ان کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، ان کے سر پہ پگڑیاں نہیں تھی، ان کے پاس تیر نہیں تھے، ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، پھر بھی سرشار تھے، محبت رسول کا جذبہ دل میں لے کے آئے تھے، قرآن پڑھتے آئے تھے، قرآن کے نعرے لگاتے آئے تھے، توحید بیان کرتے آئے تھے، رب العالمین کے سامنے نیاز جبین جھکاتے آئے تھے۔ ہاں احد کو پڑھنا، احد کے اندر کس طرح کٹ گئے تھے، کس طرح قربان ہو گئے تھے، ابو طلحہ کو دیکھنا، ابو دجانہ کو دیکھنا، خالد ابن ولید کو دیکھنا، دوسرے صحابہ کو دیکھنا، وہ کس طرح قربان ہو رہے تھے، وہ کس طرح کٹ رہے تھے، وہ کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ حمزہ کے ٹکڑے بھی دیکھ لینا، کس طرح حمزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ کی عزت و عظمت پہ بلال کا تپتی ریت پہ لیٹنا بھی دیکھنا، پھر اس کے احد کے نعرے بھی دیکھنا، پھر مصطفیٰ کی صدائیں بھی دیکھنا، وہ زنیرہ کی آنکھیں بھی دیکھ لینا، سمیہ کے 2 ٹکڑے بھی دیکھ لینا، زید کی سولی بھی دیکھ لے، خباب کا انگاروں پہ لیٹنا بھی دیکھ لے، حضرت خبیب کا سولی پہ جھولنا بھی دیکھ لینا، محمد کے لیے ان کا قربان ہونا بھی دیکھ لینا، حنین کو بھی دیکھ لے، خیبر کو بھی دیکھ لے، خندق کو بھی دیکھ لے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے محمد الرسول اللہ کے ساتھ کس طرح خندق کھود رہے تھے، تو ان کو دیکھتا جانا، کس طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، ان کو بھی دیکھنا۔ بچے لائے ہیں کہ یہ قربان ہو جائیں محمد کی عظمت پہ، ان کو دیکھنا۔ بیوی کو چھوڑ کے آئے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہاں ابو بکر کو دیکھنا، کس طرح مصطفیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر چکا ہے، پھر بھی مصطفیٰ کر رہا ہے۔ ابو بکر کو دیکھنا، کس طرح ہجرت کی رات مصطفیٰ کے ساتھ ہے، دشمن پیچھے ہے، پھر بھی ابو بکر ساتھ جا رہا ہے۔ ہاں ابو بکر کو دیکھنا، کس طرح ابو بکر نے سانپ کے ڈسنے کو برداشت کیا ہے، محمد پہ آنچ آنے نہیں دی۔ عمر کو دیکھنا، عمر کتنا جری تھا، عمر کتنا بہادر تھا، عمر کتنا دلیر تھا، محمد کے قدموں میں آ گیا ہے، محمد کے قدموں میں آ کے محمد کی غلامی کا دم بھرنے لگا ہے۔ ہاں عمر کو دیکھنا، کس طرح بیت اللہ میں محمد الرسول اللہ کو آزادانہ عبادت کروا رہا ہے۔ عثمان کو دیکھنا، عثمان کیسے اپنی دولت لٹا رہا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ حیدر کرار کو دیکھنا، ابھی چھوٹا ہے، عمر بھی چھوٹی ہے، محمد کے دامن میں آ گیا ہے۔ حیدر کرار کو دیکھنا، کس طرح
हिजरत की रात दुश्मनों के मुंह में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बिस्तर पे सोया हुआ है। अब्दुल्ला इब्ने जहश को देखना किस तरह दुआएं मांग रहा है कि रब्बुल आलमीन कल जब जंग लगे, जंग के दौरान तेरा दुश्मन मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन अब्दुल्ला बिन जहश के मुकाबले में आए, जब मुकाबला करे तो वो मुझ पे गालिब आ जाए, मेरी नाक भी काट दे, मेरे कान भी काट दे। हाँ, उनके इन जज्बों को तो देखना, उनके बच्चों को कुर्बान करने को देख, मोहम्मद के लिए सब कुछ फिदा होने को देख। दूसरी तरफ आ जाना किस तरह वो मोहम्मद के सजदों को महफूज कर रहे हैं, मोहम्मद के रुकू को महफूज कर रहे हैं, मोहम्मद के चेहरे को महफूज कर रहे हैं, मोहम्मद के दाढ़ी के बालों को महफूज कर रहे हैं, बता रहे हैं मोहम्मद की दाढ़ी में सफेद बाल कितने थे। देखना वो मोहम्मद की शरीयत को किस तरह महफूज कर रहे हैं। उनका कुरान पढ़ना देखना, कुरान के साथ उनका शौक़ देखना, कुरान के साथ उनकी मोहब्बत देखना, कुरान के साथ उनकी उल्फत देखना। देख वो सुन्नत पे किस तरह चल रहे हैं। देखना मोहम्मद हुक्म देते हैं, अपनी बीवी को छोड़ के जिहाद में आ जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं। देखना उनका मोहम्मद के लिए कुर्बान होना देख, मोहम्मद की शरीयत को महफूज करना देख, उम्मत तक पहुंचाना देख। उनके मकाम और मर्तबे को तूने देख लिया, तूने इन चीजों को देखा होता तू सवाल न करता। तूने सवाल किया इनकी अजमतों को, इनकी बुलंदियों को, इतना बुलंद मैंने क्यों किया है। तो फारूकी सुन ले, रब्बुल आलमीन गोया फरमाते हैं, फारूकी ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत के, अजमत के, मकाम के, बुलंदी के, रिसालत के, खत्मे नबुव्वत के और अजमतों की बुलंदियों के अमीन हो गए। मैंने कायनात में इनको अजमत वाला बना दिया। नारे तकबीर, शान सहाबा, शान सहाबा।